پارہ نمبر 3 سورہ آل عمران آیت نمبر 49۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَرَسُولًا، اور رسول ہوگا، اِلیٰ بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کی طرف۔ مریم سلام علیہا کو پہلے سے ساری خوشخبری دی جا رہی ہے کہ اس طرح سے بچہ پیدا ہوگا اور وہ بنی اسرائیل کی طرف رسول ہوگا۔ اس سے پہلے بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ انہیں تورات اور انجیل سکھائیں گے، اور پھر اب بتایا جا رہا ہے کہ وہ بنی اسرائیل کی طرف رسول ہوں گے، یعنی اللہ تعالیٰ انہیں رسول بنا کر بھیجیں گے، اور پھر وہ ان کو کیا کیا معجزے دیں گے اللہ تعالیٰ، اور وہ لوگوں سے کیا کہیں گے اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ انی، بے شک میں، قد تحقیق، جئتکم، میں لایا ہوں تمہارے پاس، یعنی وہ بنی اسرائیل سے کہیں گے کہ بے شک میں تمہارے پاس لایا ہوں، بِآیَةٍ، ایک نشانی، میں ربکم، تمہاری رب کی طرف سے، انی، بے شک میں، اخلقو، میں بنا دیتا ہوں، خلقہ سے ہے یہ کریٹ کرنا، میں بنا دیتا ہوں، لکم، تمہارے لیے، من الطینی، مٹی سے، کہیئتی، مانند شکل، الطیری، پرندے کی، فَأَنفُخُ، پھر میں پھونک مارتا ہوں، فیہ، اس میں، فَیَکُونُ، تو وہ ہو جاتا ہے، طیرن، ایک پرندہ، بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے اذن سے۔ یعنی بتایا جا رہا ہے کہ وہ اس طرح سے مٹی کے پرندے بناتے تھے، بنائیں گے، اور وہ بتائیں گے لوگوں کو کہ دیکھو میں اللہ کے اذن سے، یعنی اللہ کے حکم سے یہ مٹی کے پرندے بناتا ہوں، پھر میں اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ اوریجنل پرندے بن کے اڑ جاتے تھے۔ تو یہ جو ہے وہ اللہ کے حکم سے کرتے تھے، وہ اس طرح سے قوم کو بتائیں گے، اور یہ معجزہ انہیں دیا جائے گا۔ یہ پہلے معجزے کا ذکر ہے۔ وَأُبْرِئُ، اور میں اچھا کر دیتا ہوں، الْأَکْمَحَ، پیدائشی اندھے کو، وَالْأَبْرَصَ، اور برس والے کو، برس اسکن ڈیسیز ہوتی ہے، پیدائشی اندھے کو اور جو اسکن ڈیسیز والے ہیں ان کو میں اچھا کر دیتا ہوں۔ وَأُحْیِی، اور میں زندہ کر دیتا ہوں، الموتیٰ، موت کو، بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے اذن سے، اللہ کے اذن سے وہ مردے کو بھی زندہ کر دیتے تھے۔ تو وہ یہ سب کچھ بتائیں گے اور کر کے دکھائیں گے، اور یہ سب معجزے انہیں عطا کیے جائیں گے، اور یہ سب اللہ کے حکم سے ہوگا۔ وَأُنَبِّئُکُمْ، اور میں خبر دیتا ہوں تمہیں، بِمَا، اس کی، جو، تَأْکُلُونَ، تم کھاتے ہو، وَمَا، اور جو، تَدَّخِرُونَ، تم ذخیرہ کرتے ہو، جو تم نے ابھی کھایا ہے اور جو تم گھر میں رکھ کے آئے اس کے بارے میں تمہیں بتاتا ہوں۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے لوگوں سے، بنی اسرائیل سے، تم ذخیرہ کرتے ہو، فی بیوتکم، اپنے گھروں میں، جو بھی تم کھاتے ہو اور جو بھی تم گھر میں ذخیرہ کرتے ہو وہ سب میں بتا دیتا ہوں۔ انا، بے شک، فی ذالک، اس میں، لآیۃً، ایک نشانی ہے، لکم، تمہارے لیے، یہ سب چیزوں میں تمہارے لیے نشانی ہے، ان، اگر، کنتم، ہو تم، مؤمنین، ایمان لانے والے، اگر تم ایمان لانے والے ہو تو یہ سب چیزوں میں تمہارے لیے نشانی ہے کہ یہ سب اللہ کی طرف سے ہے، اور میں اللہ کا رسول ہوں، اور یہ سب معجزے دے کر اللہ نے مجھے بھیجا ہے۔ اور وہ بنی اسرائیل کی طرف رسول ہوگا کہ وہ کہیں گے، میں تمہارے پاس تمہارے رب کی نشانی لایا ہوں، میں تمہارے لیے پرندے کی شکل کی طرح مٹی کا پرندہ بناتا ہوں، پھر اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے پرندہ بن جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے میں مادر ذات، یعنی پیدائشی اندھے کو اور کوڑی کو اچھا کر دیتا ہوں، اور مردوں کو زندہ کرتا ہوں، اور جو کچھ تم کھاؤ اور جو اپنے گھروں میں ذخیرہ کرو میں تمہیں بتا دیتا ہوں۔ اس میں تمہارے لیے بڑی نشانی ہے اگر تم ایمان والے ہو۔ And will make him, Isa, a messenger to the children of Israel, saying, I have come to you with a sign from your Lord, that I designed for you out of clay, and it were the figure of a bird, and breathed into it,
and it becomes a bird by Allah's leave. And I heal them, I heal him who was born blind and the leper, and I bring the dead to life by Allah's leave, and I inform you of what you eat and what you store in your houses. Surely therein is a sign for you if you believe. تو یہاں سارے معجزات کا ذکر ہے اس آیت میں جو جو اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو عطا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی طرف رسول بنا کر بھیجے جائیں گے۔ اور بنی اسرائیل کون تھی؟ موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی، لیکن بنی اسرائیل کی طرف بھیجا عیسیٰ علیہ السلام کو، کیونکہ قوم جو تھی بہت زیادہ بھٹک چکی تھی، حق سے بہت دور ہو گئی تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو ان کی طرف آخری پیغمبر بنا کر بھیجا۔ یہ آخری پیغمبر تھے بنی اسرائیل کے لیے۔ اس کے بعد کافی سال تک کوئی پیغمبر نہیں آئے، اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسماعیل میں سے تھے، تو ان کی جو پوری جو ان کا کام تھا، ان کی لیڈرشپ تھی، وہ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ختم کر دی گئی، اور پھر وہ لیڈرشپ لے کر بنی اسرائیل سے بنی اسماعیل کی طرف شفٹ ہو گئی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر بنا کر بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا کے لیے پیغمبر تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے لیے پیغمبر بنا کر بھیجے گئے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کے لیے پیغمبر بنا کر بھیجا، اور فرمایا اللہ تعالیٰ انہیں معجزات یعنی میریکلز دیں گے تاکہ لوگوں کو یقین آ جائے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں۔ رسولوں کو اللہ تعالیٰ کچھ معجزات عطا کرتے ہیں، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شق القمر کا معجزہ دیا تھا، تو اس طرح سے معجزات دیتے ہیں تاکہ لوگوں کو یقین آ جائے کہ یہ عام انسان نہیں ہے، یہ اللہ کے پیغمبر ہیں، اور یہ جو کچھ بھی کرتے ہیں وہ اللہ کے حکم سے کر رہے ہیں۔ تو جو بھی بات کہہ رہے ہیں لوگ ان کی بات مانیں، ان پر ایمان لائیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور وہ بنی اسرائیل کی طرف رسول ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کی طرف اپنا رسول بنا کر بھیجا۔ بنی اسرائیل اپنے زمانے کی افضل ترین قوم تھی۔ یہ لوگ پیغمبروں کی اولاد میں سے تھے، اللہ کے چنے ہوئے بندے تھے۔ کون تھے بنی اسرائیل؟ بنی اسرائیل یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ یعقوب علیہ السلام کون تھے؟ جو اسحاق علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ اسحاق علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ تو یہ سب جو تھے پیغمبروں کی اولاد میں سے تھے، تو اسی کا انہیں بہت زیادہ غرور ہو گیا تھا کہ ہم تو پیغمبروں کی اولاد میں سے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں بے شمار نعمتیں عطا کی تھیں، ایسی نعمتیں جو آج تک کسی اور کو نہیں دی گئی۔ سلیمان علیہ السلام انہی میں بھیجے گئے۔ سلیمان علیہ السلام کے پاس ایسا کنگڈم تھا جو نہ ان سے پہلے نہ ان کے بعد کسی کو ملا۔ تو یہ سب چیزیں، اتنی ساری چیزیں ملنے کے باوجود یہ لوگ بھٹک چکے تھے، اس لیے ان کی رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا۔ آپ نے انہیں اللہ کی طرف بلایا۔ اللہ نے آپ کو وہ معجزات عطا فرمائے جن سے ثابت ہو گیا کہ واقعی آپ اللہ کے بھیجے ہوئے رسول اور اللہ کے سچے نبی ہیں۔ یہ سارے معجزے اللہ نے ان کو اس لیے دیے تھے کہ لوگوں کو یقین آ جائے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں۔ یہ سب آیتوں کو پڑھنے سے پہلے دماغ میں یہ بھی رکھنا ہے کہ یہ آیتیں کب نازل ہو رہی تھیں؟ جب نجران کا ڈیلیگیشن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تھا، اور وہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بحث کر رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ ساری آیتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائیں، قرآن نازل فرمایا، تاکہ آپ انہیں قرآن سے بتا سکیں کہ عیسیٰ علیہ السلام دیکھو، عیسیٰ علیہ السلام تو یہ تھے، تم عیسیٰ، اور یہ لوگ بھٹک چکے تھے، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہنے لگے تھے، تو اس لیے یہ ساری آیتیں نازل ہوئیں۔ تو یہ بھی دماغ میں رکھنا ہے ان آیتوں کو پڑھنے سے پہلے۔ اب کیا کیا معجزات عطا کیے اللہ تعالیٰ نے؟ عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ میں تمہارے پاس تمہارے رب کی نشانی لایا ہوں۔ ان کی خود کی جو برتھ تھا وہی بہت بڑی نشانی تھی، بہت بڑا معجزہ تھا کہ بنا باپ کے اللہ تعالیٰ نے انہیں پیدا فرمایا۔ اس زمانے میں طب، میڈیسن میں بہت پروگریس ہو چکی تھی، لوگ بہت اچھا علاج کرنا سیکھ گئے تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وہ معجزے دے کر بھیجا جو کسی کے بس کی بات نہیں تھی۔ یہ اس لیے تھا
کہ لوگوں کو یقین آ جائے کہ وہ اللہ کے پیغمبر ہیں۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ نے معجزے دیے تھے، عصا اور ید بیضا، اور تو اس وقت جو تھا وہ جادو کا بہت زور تھا۔ تو اللہ تعالیٰ جب معجزے دیتے ہیں تو وہ اس پیریڈ کے حساب سے دیتے ہیں۔ جیسے جادو اس ٹائم بہت زور تھا جادو کا، تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو عصا دیا کہ جب ان کا مقابلہ ہوا جادوگروں سے تو عصا جو تھا وہ سانپ بہت بڑا اژدہا بن گیا اور اس نے وہ سارے جادو کے سانپوں کو نگل لیا۔ تو یہ اس لیے ہوتا ہے تاکہ لوگوں کو یقین آ جائے۔ اب جیسے عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں طب یعنی میڈیسن کا بہت زیادہ پروگریس ہو گئی تھی، لوگ بہت اچھی اچھی میڈیسنز بنانے لگے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کو ایسے معجزے دیے جو لوگوں کے بس کی بات نہیں تھی، تو ان کو بتانے کے لیے کہ یہ اللہ کے پیغمبر ہیں۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر بنایا تو اس زمانے میں شعر و شاعری اور زبان کی فصاحت، عربی، یہ سب بہت عروج پہ تھی، بہت بہت پیک پہ تھی، یعنی ہر کوئی بہترین شاعری کرتا تھا اور ہر ایک کو پتہ تھا کہ شاعری کیا ہوتی ہے۔ اس زمانے میں تو اللہ تعالیٰ نے قرآن معجزے کی طرح اتارا، اور جب وہ قرآن سنتے تھے تو انہیں سمجھ میں آ جاتا تھا کہ یہ کسی انسان کا کلام ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ وہ اتنا خوبصورت کلام تھا۔ تو جس زمانے میں جس طرح کے لوگ ہوتے ہیں اور جس طرح کا کلچر ہوتا ہے، اسی حساب سے پھر اللہ تعالیٰ معجزے دے کر بھیجتے ہیں۔ وہ اللہ کے اس زمانے میں طب میں بہت پروگریس ہو چکی تھی، لوگ بہت اچھا علاج کرنا سیکھ گئے تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وہ معجزے دیے جو کسی کے بس کی بات نہیں تھی۔ یہ اس لیے تھا کہ لوگوں کو یقین ہو جائے کہ وہ اللہ کے پیغمبر ہیں۔ پھر وہ کیا فرماتے تھے لوگوں سے کہ میں تمہارے لیے پرندے کی شکل کی طرح مٹی کا پرندہ بناتا ہوں، یعنی وہ ایک مٹی کے پرندے بناتے تھے اور پھر اس میں پھونک مارتے تھے تو وہ اڑنے لگتا تھا اللہ کے حکم سے۔ تو یہ کتنا بڑا معجزہ ہے نا کہ کوئی مٹی کا پرندہ بنائے اور اس میں پھونک مار دے تو وہ زندہ ہو جائے۔ وہ مٹی سے پرندے بناتے اور اس میں پھونک مارتے تو اللہ کے حکم سے وہ سچ مچ ایک جیتا جاگتا پرندہ بن کر سب کے سامنے اڑنے لگتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اور اللہ کے ہی فرمان سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ سب اللہ کے فرمان سے ہو رہا تھا، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی قدرت سے نہیں کر رہے تھے، یہ ایک معجزہ تھا جو آپ کی نبوت کی نشانی تھی، یعنی یہ معجزے کی طرح تھا، ایک معجزہ تھا، بہت بڑا میریکل تھا جو بہت بڑی نشانی تھی آپ کی نبوت کی۔ اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے میں مادر ذات اندھے کو اور کوڑی کو اچھا کر دیتا ہوں، یعنی پھر اسی آیت کا حصہ ہے کہ اس عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ مادر ذات اندھے یعنی جو برتھ سے اندھا ہوتا ہے وہ ہاتھ پھیر کر اندھے اور کوڑی کو ٹھیک کر دیتے تھے۔ اک مہا آیا ہے ورڈ، اس نابینا اندھے کو کہتے ہیں جسے دن کے وقت دکھائی نہ دے مگر رات کو دکھائی دے۔ کچھ کہتے ہیں بھینگا، ترچھا اور کاڑا مراد ہے۔ کچھ کا قول یہ بھی ہے کہ جو ماں کے پیٹ سے ہی بالکل نابینا پیدا ہوا ہو، تو اس میں سب لوگ آ جاتے ہیں، تو وہ سب اس طرح کے اندھے لوگوں کو اور جن کی آنکھیں خراب ہوتی تھیں سب کو ٹھیک کر دیتے تھے۔ ابرسا سفید داغ والے کوڑی کو کہتے ہیں۔ ایسے بیماروں کو بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے عیسیٰ علیہ السلام اچھا کر دیتے تھے اور مردوں کو زندہ کر دیتے تھے، یعنی اسکن ڈیسیز جو تھی، یہ کوڑی جو تھا، کوڑ بہت ہی خطرناک بیماری ہوتی ہے جس میں انسان کے جو جیسے انگلیاں ہیں وہ گلنا شروع ہو جاتی ہیں، چہرہ گلنا شروع ہو جاتا ہے، تو اس کو بھی ٹھیک کر دیتے تھے۔ اور پھر سب سے بڑا معجزہ یہ تھا کہ وہ مردوں کو زندہ کر دیتے تھے، یعنی وہ مردوں کو قبر سے نکال کر بھی زندہ کر دیتے تھے اور جو اسی وقت مرتا اس کو بھی زندہ کر دیتے۔ یہ سب وہ اللہ کے حکم سے کر رہے تھے، مطلب ان کو بتایا جا رہا ہے کہ وہ اس طرح سے کریں گے۔ اور جو کچھ تم کھاؤ اور جو اپنے گھروں میں ذخیرہ کرو میں تمہیں بتا دیتا ہوں، یعنی وہ ایسا کہیں گے لوگوں سے۔ لوگ جب ان کے پاس آتے تو وہ بتا دیتے کہ وہ کیا کھا کر آئیں اور گھر میں کیا ذخیرہ کر کے آئیں، ذخیرہ مطلب اسٹور کر کے آئیں۔
اس میں تمہارے لیے بڑی نشانی ہے اگر تم ایمان لانے والے ہو، یعنی اگر ایمان ہے تمہیں اللہ پر تو پھر اس میں بہت بڑی نشانی ہے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں اور یہ سب کام وہ اللہ کے حکم سے کر رہے ہیں۔ ایمان والوں کے لیے اس میں نشانی ہے کہ ان کو یقین ہو جائے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں۔ اس سے بڑی نشانی کیا ہو سکتی ہے کہ بے جان مٹی سے زندہ پرندے بن جائیں، صرف ان کے چھونے سے بیمار تندرست ہو جائے اور مردہ زندہ ہو جائیں اور غیبی چیزوں کی خبریں دی جائیں کہ کیا کھا کر آئے ہو۔ اس میں سے اگر کوئی نشانی اکیلی بھی ظاہر ہو جاتی تو بھی وہ بہت بڑا معجزہ ہوتا۔ تو پھر جب یہ سب نشانیاں ظاہر ہوں اور ایک دوسرے کی تائید کریں، یعنی ایک دوسرے کی ہیلپ کریں، سب نشانیاں، مطلب یہ ایک ہی نشانی اگر ہوتی تو بھی بہت تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے تو ان کو اتنی سارے معجزے دیے۔ تائید کریں تو یقیناً یقین حاصل ہوگا کہ ایمان لانا ضروری ہوگا، یقین بھی حاصل ہوگا اور اتنا سب ہونے کے بعد ایمان لانا بھی ضروری ہوگا کہ یہ کام اللہ کے حکم سے کوئی رسول ہی کر سکتا ہے۔ ہر زمانے میں نبیوں کو اس زمانے والوں کے حساب سے خاص معجزات اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادو کا زور تھا اور جادوگروں کی بڑی قدر عظیم تھی، تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو وہ معجزہ دیا کہ تمام جادوگروں کی آنکھیں کھل گئیں اور انہیں پورا یقین ہو گیا کہ یہ خدائے واحد و قہار کی طرف سے ہے، جادو ہرگز نہیں۔ اس لیے ان کی گردنیں جھک گئیں اور اسی وقت وہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ سارے جادوگر ایمان لے آئے تھے نا، کیونکہ انہوں نے دیکھ لیا تھا کہ یہ جادو نہیں ہے، یہ کوئی معجزہ ہے، کیونکہ وہ جادو کو اچھی طرح سے پہچانتے تھے۔ اس لیے وہ فوراً ایمان لائے اور اللہ کے لیے جھک گئے، کیونکہ وہ جادو اور معجزے میں فرق جانتے تھے، اور پھر وہ اللہ تعالیٰ کے مقرب بندے بن گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں طبیبوں یعنی ڈاکٹرز اور حکیموں یعنی فزیشنز کا دورہ تھا۔ وہ ایک سے بڑھ کر ایک علاج کرنا جانتے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو وہ معجزے دیے جس کو دیکھ کر انہیں یقین آ گیا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہیں۔ ٹھیک اسی طرح جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اس وقت فصاحت، بلاغت، بلند خالی بول چال میں نزاکت اور لطافت کا زمانہ تھا۔ اس فن میں شاعروں نے وہ کمال حاصل کر لیا تھا کہ دنیا ان کے قدموں پر جھک پڑی تھی، یعنی اس زمانے کا زمانہ ہی شاعری کا تھا۔ بس حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کتاب اللہ یعنی قرآن ایسی کتاب عطا فرمائی کہ جب ان سب نے سنا تو ان کو یقین ہو گیا کہ یہ انسانی کلام نہیں۔ تمام دنیا کو اوپن چیلنج دیا گیا کہ اکیلے یہ سب مل جاؤ، اکیلے یا سب مل جاؤ اور انسان ہی نہیں جنات کو بھی اپنے ساتھ شامل کر لو اور قرآن کی طرح کوئی صورت بنا لاؤ یا 10 آیتیں ہی بنا لو، لیکن کوئی آج تک یہ نہ کر سکا۔ یعنی اوپن چیلنج تب سے لے کر آج تک موجود ہے، کوئی بھی اس طرح کا کلام بنا ہی نہیں پایا ہے۔ تو یہ قرآن بھی بہت بڑا معجزہ تھا اس زمانے کے لیے۔ بس اس زمانے کے اعتبار سے اس معجزے نے اپنا اثر کیا اور مخالفین کو ہتھیار ڈالنا ہی پڑے اور گروپس کے گروپس اسلام میں داخل ہو گئے۔ تو یہ سب معجزے جو ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ اس لیے دکھاتے ہیں تاکہ لوگوں کو یقین آ جائے کہ یہ اللہ کے پیغامبر ہیں اور وہ ایمان لے آئیں۔ تو اسی لیے عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ نے اتنے سارے معجزے دیے تھے، اور عیسیٰ علیہ السلام جب کوئی معجزہ دکھاتے تھے تو کہتے تھے کہ بِإِذْنِ اللہ، یعنی یہ سب میں جو بھی کر رہا ہوں وہ اللہ کے حکم سے کر رہا ہوں۔